السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ باب من احب البناء قبل الغزو۔ باب من احب البناء، جو پسند کرے البناء رخصتی کو، قبل الغزو جنگ سے پہلے۔ قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبی من الانبیاء، نبیوں میں سے ایک نبی نے جنگ کی، غزوہ کیا۔ فقال لقومه، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لا یتبعنی، میرے پیچھے نہ آئے، رجل، ایسا آدمی، ملکا، جو مالک بنے، بضع امرأۃ، عورت کے جسم کا، مراد اس نے نکاح کیا ہو، وہوا، اور وہ، یرید، چاہتا ہو، ان یبنی بہا، کہ وہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کرے، رخصتی وغیرہ کرے، ولم یبنی بہا، اور ابھی تک اس نے اس کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کی۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی ایسے تھے جنہوں نے جہاد کیا، اور جہاد سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میرے پیچھے ایسا آدمی نہ آئے جس کا نکاح ہو چکا ہو اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملنا چاہتا ہو، صحبت کرنا چاہتا ہو، اور ابھی تک اس نے صحبت نہ کی ہو، ایسا آدمی میرے پیچھے نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ ایسا آدمی، اس کی توجہ جہاد میں نہیں رہے گی، وہ جم کر، ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، اس کی توجہ وہ پیچھے ہی ہوگی۔ تو یہاں سے مسئلہ ثابت ہوا کہ جہاد اگرچہ بہت عظیم عمل ہے، لیکن یہ رخصتی جو ہے یا بیوی کے ساتھ جو صحبت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت بڑے عمل میں بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس عمل کو صحیح طور پر ادا نہ کرنے کا ایک سبب بن سکتی ہے۔ اچھا، یہاں علامہ ابن منیر رحمہ اللہ نے، ابن المنیر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگوں کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ وہ شادی سے پہلے حج کو لازم قرار دیتے ہیں تاکہ عفت اور عصمت یہ مزید یقینی ہو جائے۔ تو اس صورت میں انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا گمان بالکل غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ پہلے شادی کرے تاکہ اس کے دل میں جو بیوی کی خواہش یا طمع ہے، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں، اور اپنا ذہن پاک صاف کر کے اور ان ٹینشنوں سے بالکل آزاد ہو کر پھر وہ جا کر حج بیت اللہ کرے۔ مجھے شک پڑتا ہے، جیسے ایک ملک ایسا ہے، غالباً بنگلہ دیش ہے یا کوئی اور، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو بتا دیں، وہاں یہ ان کے معاشرے میں چیز شامل ہے کہ جب تک وہ عمرہ نہ جا کر کر لے تب تک اس کا نکاح ہی نہیں کرتے، یا یہ کہہ لیں کہ ضروری نہیں، لیکن کافی حد تک ان کے ہاں یہ تاکیدی امر ہے کہ پہلے عمرہ کرو اور پھر آ کر نکاح کرو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نکاح کا پروگرام بنائے اور ساتھ عمرے کا بھی بنا لے، نکاح پہلے کر لے اور بعد میں عمرے پر چلے جائے۔ بہرحال مسئلہ جو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں واضح ہے، تو ساتھ ساتھ بات چیت کرتے جائیں، جہاں سمجھ نہ آئے یا کوئی بات ایڈ کرنی ہو، اضافی آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو ساتھ ساتھ بولتے رہا کریں، خاموش نہ رہا کریں۔ باب من بنا بامرأة وهي بنت السلام 9 علیکم سنين استاد محترم۔ وعلیکم السلام، جی بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ استاد محترم، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ مطلب انسان نکاح کا پروگرام کرے تو ساتھ وہ عمرے کا بھی کر لے، تو مطلب یہ لازم ہے انسان کے اوپر کہ جب وہ نکاح کرے تو وہ عمرہ کرے؟ نہیں نہیں، لازم نہیں ہے، بالکل بھی لازم نہیں ہے۔
بس یہ اس پہ رائے میں کہا ہے جو عمرے کو پہلے لازم قرار دیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر سر۔ شادی کے بعد خواہش ہوتی ہے کہیں آنے جانے کی، تو اس صورت میں بہترین طریقہ تو عمرے کا ہی ہے۔ چاہے جائے کہ وہ مری اور اس طرح کے جو ہے نا وہ شمالی علاقات میں جایا جائے، یہاں تو ایمان وغیرہ خراب ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں شادی کے بعد جو سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں؟ ہنی مون۔ ہاں، ہنی مون۔ یہ کنہوں نے بتایا ہے؟ یہ عبداللہ لگتا ہے، عبداللہ بولے ہیں۔ جی جی، روبینہ، ہاں روبینہ بول رہی ہیں، کیا سوال ہے بولیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے نا پہلے لیکچر نہیں لیے ہوئے تھے، میں نے لیکچر نمبر 7 سے سٹارٹ کیا تھا، تو کل میں پہلا لیکچر سن رہی تھی، اس کے بارے میں میرا سوال ہے، کیا میں وہ سوال کر سکتی ہوں ابھی؟ جی جی سر اس میں آپ نے رزق حلال کی بات کی تھی نا، جب انسان رزق حلال اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں تو اس کی اولاد نیک صالحہ ہوتی ہے، تو سر میں نے آپ سے یہ والا سوال کرنا تھا، فار ایگزامپل اگر ہم کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور اس کمپنی میں یعنی کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں تو وہ رشوت بھی دیتے ہیں، تو کیا اس سے جو وہاں پہ امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو سیلری ہے تو اس میں بھی یہی کہیں گے کہ وہ حلال نہیں ہے یا اس طرح؟ نہیں، اس یا رشوت کا رشوت تعلق اس کے ساتھ بھی ہے جو وہاں پہ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ نہیں سر، فار ایگزامپل جیسے ہم ٹینڈر کرتے ہیں، جنریٹر وغیرہ سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی ٹینڈر جب ہم جمع کروا دیتے ہیں، اس میں جب ہمارا مطلب کہ جنریٹر ہم ڈلیور کر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تب تک ہم اس کو پروو نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں اتنی کمیشن نہیں دیں گے، تو کمپنی والے کیا کرتے ہیں ان کو وہ کمیشن دیتے ہیں، تو ٹھیک کیا ہے، یہ اس سے جو کمپنی والوں کا آگے امپلائی کام ہے، جو نیچے والی لیبر ہے تیار کرنے والی، یا اس کا انشاءاللہ اس میں نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اچھا اچھا، یعنی کہ وہ بری ہیں اس چیز سے؟ انشاءاللہ۔ اس طرح تو بے شمار ایسے انشاء- کام ہیں، لیکن ان کا لیبر وغیرہ کا تو اس میں کام نہیں ہوتا۔ اللہ بالکل، اکبر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، من بنا بمرأتن، جو کسی عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ خلوت اختیار کرے، صحبت کرے، رخصتی وغیرہ اس کی ہو، وہی بنت 9 سنین، جبکہ بیوی 9 سال کی ہو، تو کیا یہ جائز ہے کہ 9 سال کی بیوی کے ساتھ آدمی صحبت کرے؟ قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا، وہی جب کہ وہ ابنۃ 6 سال کی تھیں، وبنا بها، اور آپ نے ان کے ساتھ خلوت اختیار فرمائی، وہی ابنۃ 9 جب کہ آپ 9 سال کی تھیں، ومکثت عنده 9، اور امی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال ہی رہی ہیں۔ ظاہر ہے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، تو اس وقت امی جان کی عمر 18 برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے۔ ہمارا حال دیکھ لیں کہ 18 سال کی بچیوں کو بھی ہم چھوٹی سی بچی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام صاحب نے باب قائم یہ کیا کہ کم عمر لڑکی جو ہے، کیا اس کا خامند اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق بات یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ بالغہ ہو چکی تھیں، تو خاص تعلق جو ہے صحبت وہ بالغہ عورت سے کرنی چاہیے، تو جب تک امی جان بالغہ نہیں تھیں تب تک رخصتی نہیں ہوئی، اور 6 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا۔ یہ علاقائی فرق ہوتا ہے، بعض جو گرم علاقے ہیں یا وہاں کی غذائیں ایسی ہیں تو وہاں پر بچے یا بچیاں بہت جلد بالغ ہو جاتے ہیں، گویا معلوم ہوا رخصتی کے لیے یا یہ کہہ لیں کہ ازدواجی تعلق کے لیے اس خاتون کا بالغہ ہونا شرط ہے، عمر کی کوئی پابندی نہیں، عمر خواہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ کم عمری کی شادی کے حوالے سے
یہ روایت جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، بڑی اہم روایت ہے یہ۔ آج کل اس کے حوالے سے بے شمار لوگ حتیٰ کہ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں۔ یہ پچھلے دنوں ایک ملا ہیں، بہت بڑے کوئی عالم ہیں، وہ صحیح بخاری کی اس حدیث پر اعتراض کر رہے تھے کہ میں نہیں مانتا اس کو۔ کمال ہوگی ہے بھائی، آج تک ساری امت متفق ہے کہ صحیح بخاری کی ایک ایک حدیث صحیح ہے، جو باسند بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ لیکن ملحدین کے اعتراض اس قدر ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اور علم والے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم تو بالغ بچی کی بات کر رہے ہیں نا، نابالغ بچیاں، ان کے ساتھ کیا زیادتیاں نہیں ہوتی؟ اخبارات اور جرائد بھرے نہیں پڑے ہوئے؟ سوشل میڈیا پر آئے روز اس طرح کی خبریں نہیں آتی؟ تو جب ہم اسلام کے مطابق جائز طریقے کو اختیار کر لیں تو اس صورت میں یہ سارے ملحدین جو ہے نا، وہ جس طرح مگر مچھ پانی سے باہر آتی ہے، ایسے سارے اکٹھے ہو کر اسلام پر حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ نے لکھا ہے کہ اہل علم کا سلام کرنے سے غفلت برتنا انتہائی افسوسناک ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ہم سے مسٹیک ہو رہی ہے، اصلاح فرما دیں۔ جی آگے ہے باب البناء فی السفر، سفر میں رخصتی کا بیان۔ رخصتی کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی اپنے مقام پر ہی موجود ہو، بلکہ اگر وہ سفر میں ہے تو سفر میں وہ اپنا خیمہ وغیرہ لگا لے، اور اس میں وہ جو اپنی اہلیہ کے پاس آدمی جاتا ہے ازدواجی تعلق کے لیے، وہ اگر قائم کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ثابت ہے۔ قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس قال، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں، اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین خیبر والمدینہ ثلاثا، خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 راتیں، یبنى علیہ بصفیہ بنت حیی، صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے خلوت اختیار فرمائی۔ فدعوت المسلمین، اب یہ دیکھیں کہ خیبر اور مدینہ کے درمیان تو یہ سفر تھا نا، سفر جاری تھا، تو فدعوت المسلمین الی ولیمت ہی، تو میں نے آپ کے ولیمہ پر اہل اسلام کو دعوت دی۔ فما کان فیہا من خبز ولا لحم، تو اس میں کوئی روٹی یا گوشت نہیں تھا۔ امر بالانطاع، آپ نے دسترخوان لانے کا حکم دیا۔ فالقی فیہا من التمر، اس میں کھجوریں ڈال دی گئیں، والعقد، اسی طرح پنیر ڈال دی گئی۔ پنیر آپ جانتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا۔ والسمن، اور گھی، یہ وہاں پہ رکھ دیا گیا۔ فکانت ولیمتہ، تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ اور یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امی جان صفیہ رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو ولیمہ کیا ہے؟ فقال المسلمون، تو اہل اسلام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ احدى امہات المؤمنین، یہ مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ہیں، او مما ملکت یمینہ، یا یہ آپ کی لونڈیوں میں سے ہے، یعنی یہ ہماری ماں بنی ہے یا آپ کی لونڈیوں میں سے ہے، کیونکہ دونوں کا حکم مختلف ہے۔ فقالو، تو پھر آپس میں وہ کہنے لگے کہ ان حجبہا، اگر تو آپ اس کو پردہ کروائیں، فہی من امہات المؤمنین، پھر تو یہ مومنوں کی ماؤں میں سے ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَحْجُبْهَا، اور اگر آپ اس کو پردہ نہ کروائیں، فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، تو پھر یہ آپ کی لونڈی ہوگی۔ فَلَمَّا ارْتَحَلَ، تو جب آپ اٹھے، مطلب سفر کا آپ نے آغاز کیا، وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، وَطَّى، آپ نے جگہ بنائی، لہا، ان کے لیے، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ کے لیے، خلفہ، اپنے پیچھے، اپنی سواری کے پیچھے، امی جان صفیہ کے لیے آپ نے جگہ بنائی۔ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، اور ان کے اور لوگوں کے درمیان آپ نے پردہ پھیلا لیا، پردہ ڈال دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ امہات المؤمنین میں سے ہیں، آپ کی لونڈی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی یہ حدیث مبارکہ واضح ہے۔ باب کیا تھا کہ البنا فی السفر، تو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو خلوت ہے وہ اختیار فرمائی ہے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں بھی رخصتی ہو سکتی ہے۔ باب البناء بالنہار، دن کے وقت رخصتی کا بیان۔ دن کے وقت خلوت کرنا، بغیر مرکبن، بغیر سواری کے، ولا نیران، اور بغیر روشنی کے۔ یعنی ہمارے ہاں جو معروف ہے نا کہ جو نئی نویلی دلہن ہوتی ہے رات کو ہی اس کے پاس جانا چاہیے آدمی کو، اور خوب چراغاں کر کے، جی، تو یہ گمان صحیح نہیں ہے۔ اصل کیا ہے، اب وہ خامند کی بیوی ہے، وہ جب چاہے اس کے پاس جائے، پہلی بار جو اس نے پاس جانا ہے اور ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، وہ دن کے وقت جائے یا رات کے وقت جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، قال حدثني فروة بن بالمغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، امی جان فرماتی ہیں تزوجني النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، فأتتنی امی، تو میری والدہ میرے پاس آئیں، فأدخلتنی الدار، تو انہوں نے مجھے گھر میں پہنچا دیا، داخل کر دیا، فلم یرعنی، تو میں گھبرائی نہیں، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لائے تھے ضحا، چاشت کے وقت، ضحا چاشت کا وقت، چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ازدواجی تعلق کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب یہ ضحا جو ہے چاشت کا وقت، یہ رات کا وقت تو نہیں ہوتا، جی یہ رات کا وقت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو ہے نا ولا نیران، چراغاں وغیرہ کرنا، تو اس سلسلہ میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جو صحیح بخاری کی شرح ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں عبداللہ بن قرض ثمالی، یہ حمص کے گورنر تھے، حمص غالباً یہ شاید مصر کا شہر ہے، تو وہاں سے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک دلہن آ رہی ہے اور اس کے سامنے چراغاں کیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کافروں کی عادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے ہاں جو یہ رسم ہے مہندی کی، جی موم بتیاں چلانا اور وغیرہ وغیرہ، یہ سب چراغاں میں شامل ہے، اور چراغاں ہم نے ذکر کیا کہ یہ کفار کا طریقہ ہے، اہل اسلام کا نہیں، لہذا یہ مہندی وغیرہ کی جو رسم ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، کافروں کا طریقہ ہے یہ۔ جی، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے، نہ ہو تو ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں۔ باب الانماط ونحوها للنساء، انماط، مخمل، گدے وغیرہ، نمدے بھی ان کو بولتے ہیں، بہترین خوبصورت گدے خواتین کے لیے، یعنی دلہن کے لیے بچھانا، یہ کیسا ہے؟ اگر آدمی کے گھر دلہن آتی ہے تو وہ دلہن کے لیے بہترین جو ہے نا وہ گدے نما، نمدے اور عمدہ قسم کے قالین وغیرہ اگر بچھاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ مولوی عبداللہ ذوالفقار، آپ نے دوبارہ لکھا، میں نہیں سمجھ پایا آپ کیا یہ لکھ رہے ہیں؟ سلام سے غفلت کرنا انتہائی افسوسناک، کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ شیخ محترم، وہ جو آپ نے کہا تھا نا، جس میں علمتین نے بخاری کی حدیث کی مخالفت کی تھی، اس حوالے سے کہا تھا۔ کیا اس حوالے سے، کیا یعنی سلام کا کیسے اس کے ساتھ تعلق ہے؟ جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اعتراض صحیح کیا ہے، میں نے ان کے بارے جو رد کیا وہ غلط کیا؟
چلیں یہ بتائیے مجھے، میں آگے چلتا ہوں. باب الانماط ونحوها للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم انماطا، کیا تم نے نمدے بنائے ہیں؟ اللہ اکبر. جی میں پڑھ رہا تھا. هل اتخذتم انماطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نمدے بنائے ہیں، مخمل وغیرہ؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، انا لنا انماط، ہمارے پاس نمدے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا انہا ستکون، ان قریب یہ ہوں گے. صحیح بخاری کی ہی ایک اور روایت میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے پاس نمدہ موجود تھا، مخمل وغیرہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا؟ تو اس پر ان کی اہلیہ نے یہی روایت سنائی اور کہا کہ آپ نے فرمایا تھا انہا ستکون، یہ ہوں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو اب میں اعتراض نہیں کرتا. اچھا، اس باب سے یہ معلوم ہوا کہ دلہن کی آمد پر بہترین جو نیچے بچھانے والا وہ ہے، وہ قالین ہے یا کارپٹ ہے یا کوئی اور ایسی ویسی چیز ہے، وہ بچھا لینے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. البتہ یہ نمدے وغیرہ ریشم کے نہیں ہونے چاہیے. ریشم وغیرہ کے اگر ہوں تو پھر اس کی ممانت موجود ہے. باب النسوہ اللاتی یہدین المرأة الی زوجہا، وہ عورتیں اللاتی وہ جو یہدین المرأة دلہن کو لاتی ہیں الی زوجہا اس کے شوہر کے پاس. شوہر کے پاس لے کر آنے والی جو خواتین ہیں، اس حوالے سے یہ باب ہے. 4 پہ انہوں نے، ہاں یہ ایک اور نسخے میں ہے کہ وَدُعَائِهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، اور خیر و برکت کی دعا کرنا، اور ان کا خیر و برکت کی دعا کرنا. تو یہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کا باب پڑھا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو خواتین دلہن کو دلہا کے پاس لے کر آئیں، انہیں چاہیے کہ وہ دلہن کے لیے اور دلہا صاحب کے لیے برکت کی اور خیر کی دعا کریں. قال حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دلہن کو انصار کے ایک آدمی کی طرف وہ لے کر آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ما کان معکم لہون، تمہارے پاس لہو نہیں تھا، کوئی دل لگی کا سامان نہیں تھا. فإن الانصار، کیونکہ انصار یعجبہم اللہو، انہیں دل لگی کا سامان پسند ہے، وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے دف وغیرہ. تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے زیر پرورش ایک بچی تھی، اس کا جب نکاح ہوا تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو اس کے پاس لے کر گئیں. تو بناؤ سنگار وغیرہ اس کا کیا، دیگر خواتین نے مل کر تو اس کے پاس لے کر گئیں. یہاں تو اس بات کا تذکرہ نہیں، لیکن فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس بات کا تذکرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ عائشہ وہاں جا کر آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے خیر برکت کی دعا کی ہے، ان کے لیے خیر برکت کی دعا کی ہے. پھر آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی دل لگی کا سامان نہیں لے کر گئی؟ تو کہا کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کو چیز پسند ہے. تو چونکہ اس روایت میں خیر اور برکت وغیرہ کا تذکرہ ہے، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا. تو معلوم ہوا کہ جو خواتین تیار کرتی ہیں دلہن کو، انہیں چاہیے کہ وہ دلہن کو تیار کرتے وقت اور آگے جب اس کے خاوند کے پاس اس کو لے کر چلیں تو اس کے لیے خیر اور برکت وغیرہ کی دعا کریں. یہ شمائلہ نے لکھا ہے کہ لڑکی کی طرف سے آتے ہیں نمدے. ہمارے ہاں کیا بتائیں، ہم الٹے چل رہے ہیں.
گھر کا سامان بنانا، بیڈ بنانا ہے، صوفے بنانے ہیں جی، چارپائی لے کر آنی ہے، فریج لانی، یہ ساری ذمہ داریاں مرد پر عائد ہیں، مرد نے سارے کام کرنے، اور ہمارے ہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ جہیز کے حوالے سے نا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، یک طرفہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں جہیز کی سنگینی کو بیان کرنا چاہیے، وہاں ساتھ ہی ساتھ جو خواتین کی طرف سے مطالبے ہوتے ہیں کہ گاڑی ہو جی، گاڑی اپنی ہونی چاہیے، مکان اپنا ہونا چاہیے، نوکری اپنی اور پکی ہونی چاہیے، گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، تو جب لڑکی والے یہ اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر لڑکا بھی آگے سے جہیز کی ڈیمانڈ کر بیٹھتا ہے، تو دونوں طرف سے غلطی ہے۔ ہمارے ہاں جہیز کی تو آج کوئی سگنل وغیرہ کا ایشو لگ رہا ہے مجھے۔ جی آگے پڑھیں یا بس کریں؟ آج میرے خیال میں وہ ان کی شب معراج ہے کہ شب برات ہے؟ سر میں نے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر میں نے سوری سوری بیٹا سوری سر میں نے اس کے بارے میں آج سوال کرنا تھا کہ شب معراج کے بارے میں، کہ گاؤں میں ہمارے ہوئے ہر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، واہ جی واہ، سب نیک بنے مجالس ہوئے ہیں، ہو حاجی رہی ہیں، بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، ساری امت متفق ہے، اسرا ہوا، سب متفق ہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اسراء کا تذکرہ ہے، سورہ نجم میں وہ معراج کا تذکرہ ہے، بالکل، ہاں جی یہ سر تو کوئی بالکل، شک یہ نہیں تو کہ ہے معراج معراج اسراء میں ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کی تعیین کرنا کہ یہ فلانی رات ہے، اس کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کرے گا اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اور دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی رات شب معراج ہے، تو پھر اس میں خاص عبادتیں کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اس کا کوئی اجر ثواب ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے اجر ثواب اللہ رب العزت نہیں دینا، لیکن طریقہ غلط اختیار کیا ہوا لوگوں نے۔ کوشش کریں جن تک بات پہنچ سکتی ہے انہیں کہیں کہ کوئی روزہ نہیں ہے جو صبح آپ رکھیں گے، اس کو توڑ دیں، کیونکہ یہ نیت کی بات ہے نا، وہ نیت ہی اور کی ہوئی ہے اس بارے میں، ساری ساری رات نوافل۔ ابھی بھی میں تو ایک بند کمرے میں ہوں، باہر سے آوازیں شاید آپ تک بھی آ رہی ہوں، وہ بڑی نعتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ بھی میں ایک میں آئی ہوں، وہاں پہ بھی یہی ہے، اونچی آواز میں، مائک میں، ہر چیز بہرحال ہے، اس میں مشکل جتنا ہو۔ ہو سکے نا بس نصیحت کریں، بتائیں سب کو، آہستہ آہستہ بتانے کے ساتھ نا وہ چیزیں انشاءاللہ لوگوں تک پہنچیں گی، ضرور پہنچیں گی انشاءاللہ۔ آپ کا پروگرام ہے ان کے حلوے منڈی بند ہو جائیں، لیکن وہ کریں گے نہیں ویسے۔ نہ تاریخ سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، حلوے مانڈے کھا کر کہلوا لیا مولانا۔ استاد محترم، جی جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ یہ چیز اصل دین میں نہیں ہے یا ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ آگے سے ڈائریکٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یار جاؤ جاؤ، تمہیں 2 4 سال ہوئے پڑھتے ہوئے تو تم اتنی باتیں کرتے ہو۔ یا پھر جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں نا تو اگلا آگے سے خود ہی مطلب ایسی بات کرتا ہے کہ آپ اس کو نہیں سمجھا پاتے، بس جس مطلب آپ طرح وہ اپنے بات غلط کر لیتے ہیں نا اپنی، پاتے ہیں۔ جیسے وہ اپنی پوری بات کر لیتا ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیے وہ بات کرنے کا، آپ بھی پوری بات کر دیں، جس چیز کا جواب دے سکیں وہ دے دیا کریں۔ ساری زندگی ہم نے سعودیہ میں گزاری ہے، اب ہم پاکستان آئے تو ہم جس چیز پہ، جس مثال کے طور پہ بھی شب معراج تھا تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ، ساری دنیا پاگل ہے، ساری دنیا جہنم میں جائے گی جو ہم کرتے ہیں تو نہیں ہوتا۔ یا یہاں پر مہندی کی رسم ہوتی ہے تو اگر ہم ان کو روکتے ہیں ٹوکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اب نہیں ملو آپس میں، جیسے اب میں نہیں جاتی ہوں کسی کی بھی شادی ہو، میں نہیں جاتی، سب کو پتہ ہے۔ کیا تو آپ کو یہ پتہ مطلب نہیں کہ اس چیز اس طرح کے اعتراضات وہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوئے؟ ان باتوں کو کیا ہم نہیں جانتے؟ تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا تھا؟
کا کام نہیں چھوڑا، لیکن آپ جب سمجھاتے ہیں نا تو وہ آگے سے آپ کو ہی کافر ہونے کا فتویٰ دے کے ہاتھ میں سائڈ کر دیتے ہیں، بولتے تمہیں کیا پتا ہے اسلام کے بارے میں، اسلام میں نہیں، اتنی میں جو سختیاں بات نہیں کر ہیں۔ رہا ہوں، اس سے بڑے اعتراضات انبیاء کے ساتھ ہوئے تھے کہ نہیں؟ جی بالکل ہوئے تھے۔ ان تک تو وہ مار پیٹ تک وہ نوبت پہنچی، کتنے انبیاء ایسے ہیں جن کو قتل ہی کر دیا گیا. جی، جی قرآن میں اس بات کا تذکرہ ہے نہ، پڑھا ہے ہم سب نے، لیکن جی انہوں نے جی اپنا جی کام، اپنی جو وہ دعوت ہے اس کو جاری رکھا. یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں بہت بڑی سستی ہے کہ ہم ایک بار دعوت دے کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار اس کو تو میں نے کتنی بار کہا ہوا، کیا کروں، اب اس کو کیسے سمجھاؤں. بس بولتے رہیں. اللہ رب العزت نے یہ زبان دی ہوئی ہے، الحمدللہ یہ بولنے کے لیے دی ہوئی ہے. جب دیکھیں بولیں، استطاعت کے مطابق انداز اچھا رکھیں، جی بات کریں. استاد محترم، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا تو آگے سے کہتے ہیں جاؤ جاؤ یار تم لوگ وہابی ہو، جاؤ جاؤ تم لوگ جو ہے امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو، باقی کیا سارے، مطلب وہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ کیا باقی سارے جہنم میں جائیں گے، باقی سارے آپ جہنم پہ مسلمان نہیں، تو بات ہی نہ اس کریں. کا اعتراض میں بے میں آپ جواب کو ہے۔ یہاں ایک وہ نقطے کی بات بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈال دی. وہ جب فرعون کے پاس پہنچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، دعوت جب پیش کی، اس نے کیا آگے سے کہا تھا؟ وہ کس طرح ہے آیت مبارکہ، فما بال القرون الاولی، پہلے لوگوں کا کیا بنے گا. جی، اب اس پر اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جی، تو ظاہر ہے وہاں پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا کہ یہ کون آ گیا جی ہمارے اباؤ کو جہنم میں بھیجنے والا. اگر وہ کہتے کہ وہ جنت میں جائیں گے تو فرعون نے کہنا تھا کہ اگر وہ جنت میں جائیں گے تو وہ بھی تو یہی کام ہی کرتے رہے تھے. یعنی دونوں طرف سے وہ پھنس رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. لیکن چونکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ تھا، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں موسیٰ ہارون، تم دونوں کے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو کہو کہ علمها عند ربی فی کتاب، او کما قال، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. تو ہمارے ہاں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں بس اوقات کہ نہیں تم یہ کام ہے، اب جہنم میں پکی ہے، تمہاری جہنم میں ضرور جانا ہے آپ نے. ایسا نہیں، جہنم کا سرٹیفکیٹ دینا یا جنت کا بانٹتے رہنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جب بھی ایسی ویسی بات ہے آپ کہیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، بھائی کیا ہونا ہے کیا نہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. جی استاد محترم، ہم یہ تو کہتے ہیں، مطلب اب میں ہوں نا، اور میں آپ سے مطلب پرسنلی سوال کرنا چاہتی ہوں، جیسے بھی یہاں پر 40واں کیا جاتا ہے، اس سے اسلام میں کوئی بھی مطلب ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم ساری زندگی جب سعودیہ میں رہے تو ہم نے کبھی بھی وہاں پر نہیں دیکھا. ماشاءاللہ مجھے 4-5 سال ہو گئے میں اس فیلڈ میں ہوں، واللہ اعلم شاید کسی اس میں ہوں، مجھے نہیں پتا، لیکن مطلب سعودیہ میں بالکل بھی نہیں کرتے. ایون مسجد میں میں نے امام وہاں پر حرم میں مدینہ میں نے ایک مفتیہ سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کا کوئی کانسیپٹ، یہ غلط ہے. تو جب جیسے ہم نہیں، یا میں چلی بھی جاؤں تو مجبوراً جانا پڑتا ہے بعضوں کا، جیسے میری تائی امی فوت ہوئی مجھے مجبوراً جانا پڑا، لیکن اگر میں وہاں جا کے نہیں کھاتی پیتی نا تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں، اور اگر کھاتی ہے تو میرا اپنا دل نہیں مانتا کہ وہ میں آپ کی ساری اپنی بات سے تکلیف ایگری کو. ہوں. میں کیا آپ سمجھیں کہ کہنا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں، لوگ جو آپ پر اعتراضات کر، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اعتراضات نہ ہو، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ کوئی ایسا جواب، مطلب کوئی ایسا کوئی نظریہ ہو میرے پاس جس کو میں کہوں تو وہ یہ، مطلب وہ اس چیز پہ وہ ہو جائے کہ مطلب چلو ٹھیک ہے یار تمہاری دین تمہاری دین، لیکن وہ ڈائریکٹلی یہ بات کہتے ہیں یار تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم تو ہو ہی کافر، تم تو ہر چیز میں نقص نکالتی ہو، گانے پہ نقص نکالو تو مسئلہ، مطلب ایسے جوائنٹ فیملی ہے، پورے لڑکوں اور لڑکیوں کے بیچ مکس ہونا، اس پہ اگر میں کہتی ہوں، یا میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں اس پہ ان لوگ کو اعتراض ہوتا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں یہ لوگ مطلب نہیں سمجھ پا رہے، ہاں، یہ کہ میں انہوں نہیں نے سمجھ پا اگر رہی. نہیں سمجھنا نا، انہوں نے نہیں سمجھنا. جی، یہ اختیار تو اللہ رب العزت کے پاس ہے نا کہ وہ بات ان کے دل میں ڈال لے اور وہ اس کو مانیں قبول کریں. ہمارے اختیار میں تو یہ ہے ہی نہیں. یعنی اس کا حل کوئی جی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا، اس کا حل یہی ہے کہ اپنی دعوت کا کام بس جاری رکھیں جتنا ہو شیخ سکتا ہے. صاحب ایک جی جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر یہ جو لوگ ختم وغیرہ کرواتے ہیں یا جی اس جی طرح 11ویں وغیرہ کرواتے ہیں، اصل جو بنیادی چیزیں میرا خیال ہے اس میں ہم غلطی کے اوپر ہیں، جو ہم ان کو ختم اور 11ویں سے منع کرتے ہیں، اصل میں ان کے عقائد کے اندر خرابی ہے، غیر اللہ کے نام کے دینے کے اندر یہ خرابی ہے.
اصل میں ان کی اصلاح کرنی چاہیے عام حالات میں بھی، یہ نہیں صرف اس کے ختم کے دن کی اصلاح کرے بندہ، یا جس دن وہ 11ویں دے رہے ہیں اس دن اصلاح کرے، دوسرے دنوں میں بھی جائے ان کے گھروں میں اور ان کو جا کے اس چیز کی دعوت دے اگر وہ رشتہ دار ہیں، اگر وہ بات کو سنتے ہیں تو بندہ دوسرے دنوں میں بھی جا کے ان کو عقیدہ توحید کی صحیح دعوت دے، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نا ان کو لا الہ الا اللہ کا صحیح فہم ہی نہیں ہے، یہ اصل پرابلم یہ ہے۔ ہم جو ہے نا وہ بنیادی چیز کو چھوڑ کے نا آگے شاخوں کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بندے کے سامنے جب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو ہے اللہ کے الہ ہونے پر اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ صرف ایک ہمیں پتہ ہے کہ ان کو اس چیز کا نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کو اس بات کا، تو ہم جو ہے دوسری باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ آگے سے جو ہے نا وہ ریئیکشن لیتے ہیں، وہ پھر جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں تو ہمیں ظاہر ہے ان کی الٹی سیدھی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے، دلیل کے اوپر ہی رہنا چاہیے، لیکن اصل جو چیز ہے نا وہ عقیدے میں ہے۔ یہ اصل میں ہم ہمیشہ غلطی کرتے ہیں، ہمارے بھی رشتے دار سارے اسی طرح کے ہیں، وہ بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ یہی ختم 11ویں والے سب، تو میں نے ویسے کبھی پہلے شروع میں کرتا تھا ان کے ساتھ بات، لیکن بعد میں ختم کر دی اس موضوع کے اوپر بات، صرف ایک موضوع ہے ان کے ساتھ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم، اور اسی کے اوپر بات کریں، اور جو ہے نا اگر جو اور الحمدللہ کافی جو ہے مطلب اس طرف آ بھی رہے ہیں، سمجھتے بھی ہیں باتوں کو۔ ہاں، ویسے نبی علیہ السلام کی دعوت کا آغاز بھی وہ عقیدے سے ہی ہے نا، توحید سے ہی ہے۔ بالکل جی، یہ زینب بات کر رہی تھیں واٹس ایپ کال پہ، تو ابھی آپ کے ایک بھائی نے اس کا خوبصورت جواب دیا ہے، وہ آپ نے انشاءاللہ ریکارڈنگ شیئر ہو جائے گی، اس میں انشاءاللہ سن لینا ہے۔ جی، میرے خیال میں اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔